ربیع الاول آ چکا ہے. اس خوشی کے موقع پر کچھ لوگوں کو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں. اعتراضات کرنے والوں میں سے ایک میرے ساتھ بھی نعمان بھائی. مجھے اعتراض بھی ہے, کنفیوژن بھی ہے, اور پیٹ میں بھی درد ہے. تو اعتراض کیا ہے آپ کو؟ اتنی لائٹس وغیرہ ہوئی ہوئی ہے, اتنا ہزاروں لاکھوں روپے کا خرچہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہی میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں, راشن ڈلوا دیں, ٹھیک ہے نا, یا کسی بہن کی, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا لاکھ روپے خرچہ کروا لائٹس وغیرہ میں. اچھا, غریب کی بیٹی کی شادی کی بات کر رہے ہیں. آپ کی شادی ہو گئی؟ الحمدللہ میری شادی ہو گئی. اچھا, آپ نے ولیمہ کیا تھا؟ میں نے ولیمہ کیا تھا. کتنے لوگ تھے؟ میرے ولیمے لگ بھگ 100-150 لوگ ہوں گے. 100 یا 150؟ تقریباً 100-150 کے قریب لوگ ہوں گے. تو 150 لوگ آپ ہے نا 20-25 لوگوں سے ساتھ بھی ولیمہ کر سکتے تھے. سسرال والے بلاتے, اپنے گھر والے بلاتے, ولیمہ کرتے تھے, سنت بھی ادا ہو جاتی, ولیمہ ہو جاتا. 100-150 لوگ کیوں کیے؟ اس میں آپ کو ہے نا 100-150 کے پیسے بچا کے کسی غریب کی مدد کرنے کا یاد نہیں آیا؟ میں بتاؤں نا آپ کو, ولیمے میں یہ ہے نا کہ اگر میں نے 100-150 لوگ بلائے نا تو میرے پاس پیسے بھی آ رہے ہیں. میرے پاس لفافے میں پیسے آ رہے ہیں, میرے پاس لفافے میں پیسے آ رہے ہیں نا. اگر میں ولیمہ کر رہا ہوں, اگر میں نے اس میں 2-2.5 لاکھ روپے لگا دیے تو میرے پاس پیچھے سے بیک اپ میں پیسہ بھی تو آ رہا ہے نا. ربیع الاول کا تو آپ نے چلیں یہ اس کا ریپلائی مجھے مل جائے گا بھی, ٹھیک ہے نا. اب نیکسٹ 11ویں آ رہی ہے, 11ویں شریف آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہوتا ہے, اس میں اتنی لائٹنگ وغیرہ, اس میں جھنڈے لگانا اور اتنے لوگوں کو بلانا, ان کا لنگر وغیرہ. اچھا اس میں کیا ہے, اس میں کروا دو, آپ کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دو, کوئی دوسرے ثواب کے کام کر لو بھائی. ربیع الاول میں آپ کو ہے نا غریب کی شادی یاد آ گئی. اچھا شہزاد بھائی آپ بتائیں, ہم لوگوں کو ربیع الاول کا جواب دیں, 11ویں کا جواب دیں, اعلیٰ حضرت کا جواب دیں, کس چیز کا جواب دیں؟ ویسے آپ کیا جواب دینے کے پابند ہیں کسی کو؟ شہزاد بھائی بالکل, جب کوئی اگر مجھ سے پوچھے گا اور مجھے اگر اس کا ریپلائی نہیں آئے گا, یہ کوئی میرے کو نہیں پتہ چلے گی کوئی چیز, اور میں بالکل پابند ہوں گا, ان کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ چیز. پابند کیوں ہوں گے؟ آپ کو جواب نہیں آتا بولے مجھے نہیں معلوم. نہیں نا شہزاد بھائی, ظاہر ہے مجھے جواب نہیں آتا تو میں آگے اگلے بندے کو جواب تو دوں گا نا کہ ہاں بھائی یہ ڈیٹیل ہے, یہ چیزیں. آپ کیا سمجھے یہ ثواب کا کام نہیں ہے؟ کون سا؟ یہ جو چراغا کرنا, جھنڈے لگانا, لنگر کھلانا, اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کام ضروری ہے نا. وہ دعائیں کتنی دے گا, آپ کسی کے گھر میں راشن ڈلوائیں گے, کتنی دعائیں ملیں گی اس کی آپ کو, ہے نا. مجھے ایک چیز بتانا, یہ بھی سچ بتانا, 2-2.5 لاکھ کے علاوہ کیا شادی نہیں ہو سکتی تھی؟ یس اور نو, اور نہیں بیس نہیں, یس اور نو. بالکل ہو سکتی تھی. ہو سکتی تھی جی بالکل ہو سکتی تھی. بالکل. تو پھر آپ نے ہے نا 2-2.5 لاکھ کیوں خرچ کیے؟ یہ اسراف نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 2-2.5 سال پہلے لگا لیں 20,000-25,000 روپے دیا ہوگا. تو آپ ہے نا یہ گھر میں کمرے میں ہی کر لیتے. وہ تو شہزاد بھائی اس کو چھوڑے نا. کیوں چھوڑو؟ اچھا اپنے بارے میں چھوڑو, ہمارے پہ اعتراضات کریں گے. شیخ آپ نے ان کی باتیں سنی, نعمان بھائی کی بہت سارے اعتراضات کیے اور درد کا بھی بتایا, سر کا درد کا, پیٹ کا درد کا, اللہ آسانی فرمائے ان کے لیے. لیکن علاج تو اور جوابات تو آپ ہی دیں گے. تو پلیز شیخ بتائیے کون صحیح کون غلط؟ اللہ, پہلے تو مجھے اس پر اعتراض ہے کہ انہوں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے. وہ کس طرح کا درد ہے یہ نہیں بتایا انہوں نے, اس سے توبہ کریں. کیونکہ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پیٹ میں درد ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ غوث پاک سے خوش نہیں ہے یہ آدمی وغیرہ وغیرہ. اس میں بات صورتوں میں دور جاتی ہے. اس لیے سے توبہ سے مراد میں کوئی گناہ یا کبیرہ یا صغیرہ ہی نہیں, اب یہ ہے اچھی بات نہیں ہے. جب بحث کرے تو کوئی بولے ٹھیک ہے میں غیر مسلم ہوں اور یہ مسلمان کی نمائندگی, تو یہ غیر مسلم کہنے والا ہو جائے گا غیر مسلم کہ میں غیر مسلم ہوں, کہا تو یہ ہو گیا. تو یہ نازک ہوتا ہے. تو یہ چونکہ خاکہ ہے اور یہ جو بھی ہے یہ خود چراغاں والے ہی انڈرسٹوڈ ہوں گے, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو وہ برائی کی طرف اس طرح لے نہ جائیں کہ میں معاذ اللہ پیٹ کے درد والا ہوں. پیٹ کے درد میں جن کو بولتا ہوں بدعقیدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بولتا ہوں اس کے پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. جیسے میرے خلاف کسی نے کہا تو مجھے پتا ہے کہ میرے خلاف میں نے نہ کسی کی جائیداد دبائی, کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, کسی کے پیسے کھا گیا میں, کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے الحمدللہ, کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا, سمجھے, انشاءاللہ الکریم. لیکن یہ کیا گڑ گڑ کے میرے بارے میں جیسے کوئی کہے گا تو کیا کہا جائے, اس کے پیٹ میں درد کچھ اور ہے, یعنی یہ مجھ سے سیٹ ہی نہیں ہے. اب مجھ سے سیٹ نہیں ہے تو میں تو نہ جان نہ پہچان, میرے عقیدے سے یہ سیٹ نہیں ہے. جا کر بات تو یہاں کر. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں. بس نہیں توبہ توبہ ایسی بات نہیں کرو یار, تو توبہ ایسی بات نہیں کرو کہ میرے پیٹ میں درد ہے. میرے پیٹ میں الحمدللہ کوئی درد نہیں ہے.
मेरी तो आका पर आंखें बंद, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंखें बंद नहीं होंगी तो किस पर होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अब रही कि चरागाह पर खर्चा, तो ये तो इसके जवाब तो मैं देता ही रहता हूँ। कल भी तफसील लिया था कि सिर्फ ये नहीं जश्न विलादत के चरागाह पर क्यों गरीब याद आते हैं, यतीम बेवाएं याद आती है। 14 अगस्त पर जो करोड़ों रुपए का चरागाह हुआ पाकिस्तान में, कितना चरागाह हुआ, किसी की मजाले जो बोल जाए पुलिस की हथकड़ियां नजर आती होंगी ना, बल्कि जहन में भी नहीं आता होगा, इसलिए कि पाकिस्तान के ताल्लुक से पेट में दर्द नहीं है। पाकिस्तान हमारा वतन है, ये चरागाह है, इसके बारे में पेट में दर्द है। यार क्या तुक है यार। तो ये कि यूं चरागाह तो लोग अपने शादियों पे करते हैं, अकीका होता है तो करते हैं, खतना बच्चे का होता है तो करते हैं, खुशी का मुँह हज पे जाते हैं तो चरागाह करते हैं, और लाखों लाख रुपए के तोहफे बांटते हैं। तो यानी कि हर सूरत में मतलब खर्चे होते हैं। कुर्बानी पर कितने खर्चे होते हैं, खुद हज पर अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं हर साल। तो ये नहीं, ये सबके लिए कौन बोलता है गरीबों को दे दो, खाली जश्न विलादत का चरागाह को क्यों बोलते हैं कि दे दो। 5 लाख का मोबाइल है आपके पास, होता है ना लोगों के पास, 50,000 वाला ले लो, 4.5 लाख दो किसी गरीब को, भला हो जाएगा। मालदारों के यहाँ गैरेज में कई कई कारें खड़ी होती है, हाँ कई कई कारें खड़ी होती है। बंगला इतना बड़ा होता है, इसके बाहर कंपाउंड होता है जो बारादरी, उसमें कई कई कारें खड़ी हमने देखी है। अब एतराज हो रहा है चरागाह पर, तो गरीब याद आ रहे, तो यार ये जो करोड़ों रुपए की कारें खड़ी कर दी है, ये खामा खा मतलब है ना कि पड़ी है, धूल चढ़ती है, निकालो ना यार, किसी गरीब के कदमों में डाल दो ना यार, बेच के जिंदगी भर दुआएं देगा यार। रोजी रोजगार पे किसी को लगा दो जो बेचारा बेरोजगार है, तो ये खाली मतलब चरागाह ही गरीबों को दे दो। चरागाह पर हर एक इतना खर्चा नहीं कर रहा, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है। दोबारा इसमें कोई शरन हरज नहीं है, किसी काम को गलत कहने के लिए, नाजायज कहने के लिए शरीयत की दलील चाहिए, वरना खर्चे तो बहुत से होते हैं। गिलाफ काबा पर करोड़ों अरबों रुपए का गिलाफ काबा होता है, सोने के तार से ये उसमें कढ़ाई होती है, सारा साल इसमें काम होता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मस्जिद नबवी शरीफ में बहुत मतलब कीमती कीमती अशिया रखी हुई हैं, बात सोने की भी होंगी इसमें जो लटक रहे झूमर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदारिस पुर अनवार के जाली मुबारक सुनहरी के अंदर बहुत सारा सोना बादशाहों ने रखा हुआ है, ये किताबों में लिखा हुआ है। ये कोई नहीं बोलता कि गरीबों को दे दो, ये नहीं मतलब खाली ये चरागाह ही क्यों, इसलिए चरागाह पर भी एतराज ना कीजिए। खुशी के इजहार के लिए मुसलमानों का तरीका है चरागाह करने का। शादियों में उसमें करते हैं, मैयत में कोई चरागाह नहीं करता, शादी में करते हैं लोग, समझे। तो इसलिए वो एक लोगों में राइज है। तो जो चीज लोगों में राइज हो और शरीयत उसको मना ना करती हो, तो उसकी मुखालफत अपना इमेज खराब करने वाली बात है। अपने इमेज खराब ना करें, आपको नहीं जमता खामोश रहे, जो करते हैं इनको करने दें, कि हुक्म शरीयत उसमें हुक्म लगता नहीं है, कोई चरागाह करता है उस पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नुमान भाई ने बताया नहीं कि वो वलीमे की जो रकम रिटर्न हुई थी इनको, उसकी इन्होंने क्या किया, गरीबों की मदद की, किसी की शादी तो ये देख रहे अच्छे खुश, भाई ये पेट का दर्द का क्या हुआ, अब तो ठीक हो गया, था ही नहीं, बोलो था ही नहीं, था ही नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह भाई था ही नहीं। तो वो 1.5 लाख 2 लाख की शादियां होती होंगी कभी, अब तो भाई जो शादियों में खर्चे होते हैं खुदा की पनाह, गरीब बेटियां बैठी हुई हैं वाकई खर्चों की वजह से, इतने खर्चे कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ कोई मुहिम चलाए ना, गरीबों की बेटियों का शादियों का खर्चा कम हो जाए। समाजी इदारे चलाते हैं मूवमेंट, लेकिन बाद में समाजी इदारे का जो बड़ा होता है ना, या मेन आदमी होता है, उसके यहाँ शादी होती है ना, हट जाओ, तो फिर इसका इंप्रेशन खराब पड़ जाता है, यार खुद तो ये कर रहा है, हमको बोलता है खर्चा कम करो, जैस सादा दो वगैरह वगैरह।
تو بچنا اس وہ بھی بیچارہ مجبور ہوتا ہوگا, خاندان والا نوچ ڈالے گا اگر کچھ نہیں کیا تو اس نے. اور ایسا ہے بھی تو نہیں نا کہ جو چراغاں کرتے ہیں وہ غریبوں کی مدد نہ کریں. نہیں کرتے, ایسا تھوڑی ہے. اللہ اللہ, یار ہم لوگ چراغاں کرتے ہیں. FGRF جیسے دنیا میں مسلمانوں کی تنظیم بتا دیں, جو دنیا کے اتنے ملکوں میں غریبوں کی خدمت کرتے ہو, تو میرے کو نام دے دیں. ہے کوئی نام؟ پیغام دیں ہم کو کہ فلاں تنظیم جو ہے وہ زیادہ خدمت کر رہی ہے مسلمانوں کی تنظیم. ہم مسلمانوں سے بات کریں گے جو لوگوں کی زیادہ خدمت کرتی ہے. یار یہ تنظیم آپ کی دعوت اسلامی فلسطین جا کے بیٹھ گئی یار, اور وہاں دکھیارے بھائیوں کی, آپ کے جو عربی جانتے اردو نہیں جانتے, ان کی خدمت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بنگلہ دیش میں سیلاب آئے گا تو یہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پاکستان میں چپے چپے پر جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے, پہنچ جاتے ہیں. آگ لگتی ہے تو پہنچ جاتے ہیں. بلڈنگ زمین پر آ جاتی ہے تو یہ دعوت اسلامی والے جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو بچانے کے لیے, ان کو کھانا کھلانے کے لیے. سیلاب میں کتنا خالی کھلایا نہیں, دوسری بھی NGOs نے جنہوں نے کام کیا ٹھیک ہے, جو بھی اخلاص کے ساتھ کرے سب کو سلام ہے, سب کا اللہ قبول کرے. لیکن کر کے پھر چلے جاتے ہیں نا. وہ دعوت اسلامی نے گھر بنا کر دیے کہ نہیں لوگوں کو؟ FGRF ہے تو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے نا. یہ FGRF نتھنگ, دعوت اسلامی ایک شعبہ ہے. یہ الحمدللہ گھر بنا کے دیے کہ نہیں ان کو؟ یہ کیسی NGO ہے؟ تو اس کے مقابلے میں کوئی ہو تو بتاؤ. تو جتنا یہ چراغاں کرنے والے الحمدللہ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں, کوئی دوسرا ہو تو سامنے آئے جو چراغاں کو پسند نہیں کرتا لیکن خدمت کر رہا ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کام لے رہا ہے, اللہ کام لے رہا ہے. غریبوں کی دعائیں ہم لوگ لے رہے ہیں الحمدللہ. آج تک بلڈ دیا جا رہا ہے حضور, آج تک بلڈ, جب تک خون ہے انشاءاللہ خون دیتے رہیں گے. یعنی ایسے لوگ ہمارے قریب آئے جو مولاناؤں کو سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ مولانا لوگ یار کیا کریں گے. حیرت ہو گئی کہ ہم منڈانا سارے بھی چہرے گئے, یہ مولانا بھاگ کے نکل گئے, کتنے مریضوں کی جانیں بچا لی, تھیلیسیمیا والوں کی. ایسے ان کے تاثرات. یہ مطلب الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس سمت آ گئے ہیں سکے جما دیے ہیں. کس کی رحمت سے؟ اللہ کی رحمت سے, نبی کی نظر کرم سے صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.